نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا قيل لهم آمنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ پیارے اللہ کریم نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس پر ایمان لے آؤ جو اللہ نے اتاری ہے، یعنی جو اللہ نے قرآن پاک اتارا ہے اس پر تم ایمان لے آؤ، اس کی باتوں کو مانو، تسلیم کرو اور اس پر عمل کرو، تو سامنے سے کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہم اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کو مانتے ہیں، یعنی ہم تورات کو بھی مانتے ہیں جو اللہ نے ہمارے اوپر اتاری ہے، اور اس کے علاوہ ہم کسی کتاب کو نہیں مانتے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جس طرح تم تورات کو مانتے ہو تو پھر تورات بھی تو اسی کتاب کے ماننے کا حکم دیتی ہے کہ یہ کتاب تورات کی باتوں کی تصدیق کرتی ہے اور تورات اس کی کیا باتوں کی تصدیق کرتی ہے، تم اس کتاب کو مان جاؤ۔ تو اب تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل میں تم تورات کو بھی نہیں مانتے، تورات کی وہ باتیں مانتے ہو جو تمہارے حق میں ہوتی ہیں، جو تمہاری خواہش کے مطابق ہوتی ہیں، وہ باتیں تم تورات کی نہیں مانتے۔ اگر تم تورات کی باتیں مانتے ہوتے تو تورات کی بات کرنے والے انبیاء کو تم نے قتل کیوں کیا ہے؟ حالانکہ جو تورات کی تبلیغ کرتے تھے تم نے ان انبیاء کی مخالفت کی، ان کو تم نے بعض کو قتل بھی کر دیا ہے۔ اصل میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تورات کو بھی نہیں مانتے، اگر تورات کو مانتے ہوتے تو تم قرآن کو بھی مان لیتے۔ فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب کہا جاتا ہے ان کو کہ ایمان لے آؤ، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس پر جو اللہ نے اتارا ہے، تو قالوا، وہ جواب سے کہنے لگ جاتے ہیں، نؤمنو، ہم ایمان لائے، بما انزل علینا، جو ہمارے اوپر اتاری گئی، یعنی تورات کو ہم مانتے ہیں، اور یکفرون بما وراء، اور وہ اس تورات کے علاوہ باقی کا کفر کرتے ہیں، یعنی انکار کر دیتے قرآن کا۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تورات کے علاوہ قرآن کا انکار کر رہے ہو، تو یہ قرآن بھی تو اسی کی تصدیق کرنے والا ہے، تورات کی جو تمہارے پاس ہے۔ قل فالما، فرمایا کہ کہہ دیجئے، فالما تقتلون انبیاء اللہ، اگر تم تورات کو صحیح معنوں میں مانتے ہو تو تم کیوں قتل کرتے ہو اللہ کے انبیاء کو، من قبل، اس سے پہلے، یعنی قرآن تو اترا نہیں تھا اس وقت جب تم نے انبیاء کو قتل کیا، تو تورات کے اندر اس چیز سے منع کیا گیا کہ انبیاء کی بات کو ماننا ہے، حالانکہ نہ کہ ان کی بات کا انکار کرنا ہے، تو تم نے، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ تم تورات کو بھی صحیح معنوں میں نہیں مانتے کیونکہ تم نے انبیاء کو قتل کیا ہے۔ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، کہ تم نے کیوں قتل کیا انبیاء کو، من قبل، اس قرآن کے اترنے سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم تھے پورے تورات پر ایمان لانے والے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تورات پر بھی تمہارا ایمان نہیں تھا، تم تو ایسے ہو، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، البتہ تحقیق جب آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح معجزات لے کر، یعنی موسیٰ علیہ السلام کتنی معجزات لے کر آئے کہ وہ اپنی لکڑی کو پھینکتے وہ سام بن جاتی، جس سے کفر ڈرتا، اور وہ اپنی بغل میں ہاتھ لیتے وہ سارا ہاتھ روشن ہو جاتا، اور بھی بہت سارے معجزات موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے۔ تم نے وہ معجزات دے کر ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے اس گائے کی، اس بچھڑے کی عبادت کرنی شروع کر دی، من بعدی، وہ معجزات دیکھنے کے بعد، وانتم ظالمون، تم خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہو، یہ تو ظلم ہے کہ اللہ کے دلائل کو دیکھ کر بھی اس کی توحید کا انکار کر دینا، یہ ظلم ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اب تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو کھڑا کر دیا، یعنی جب تم مان نہیں رہے تھے تورات کو کہ ہم نہیں مانتے یہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ نے طور پہاڑ کو تمہارے اوپر کھڑا کر کے تم سے وعدہ لیا، یعنی اس وقت تو تم مان گئے کہ اگر نہیں مانتے تو تورات ہمارے سروں کے اوپر آ جائے گا اور ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، لیکن جب اللہ کریم نے تورات طور پہاڑ کو ہٹایا تو وہ فوراً انکار کرنے لگ گئے۔ تو خذوا ما آتیناکم بقوہ، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ چیز جو ہم نے تمہیں عطا کی اس کو پکڑو قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، یعنی تورات کو پکڑو اور توجہ سے سنو جو موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، اور پھر اس پر عمل کرو۔ قالوا سمعنا، تو کہنے لگے ہم نے سن تو لیا، موسیٰ کی بات کو سن تو لیا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی۔
یعنی ہم ماننے والے نہیں ہیں موسیٰ علیہ السلام کی بات کو، وہ تو ہم نے ڈر کی وجہ سے سن تو لی، اوپر پہاڑ کھڑا ہوا تھا، جب وہ ہٹا تو وہ پھر اسی طرح فاسق فاجر بن گئے، انکار کرنے والے بن گئے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں پلا دی گئی بچھڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی بچھڑے کی محبت اس جو گائے کا بچہ تھا اس کی اتنی محبت اس کے دل ان کے دل کے اندر بٹھا دی گئی کہ یہ پیغمبر کی بات کو بھی ماننے سے انکار کرنے لگ گئے، گویا کہ ان کو پلا دی گئی اس کی محبت، اتنی یہ پاگل تھے اس کی محبت میں۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِإِيمَانِكُمْ، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر کہہ دیجئے ان کو کہ برا ہے تمہارا فیصلہ، یہ جو ایمان تمہارا تمہیں اس فیصلے پر مجبور کر رہا ہے کہ تم قرآن کا انکار کر دو، یہ تمہارے ایمان کا بہت برا فیصلہ ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم اس تورات پر ایمان لانے والے ہو۔ یعنی ایمان تو اچھے فیصلے کے حکم دیتا ہے، تم تورات کو صحیح معنوں میں مانتے ہوتے تو یہ تمہارا ایمان تمہیں قرآن کے ماننے کا حکم دیتا، اور جب تم قرآن کا انکار کر رہے ہو یہ تمہارا بہت برا فیصلہ ہے، کل تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ تمہارا اچھا فیصلہ ہے یا برا فیصلہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا